أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ اور عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے: من توضأ وذکر اسم اللہ فإنه يطهر جسده كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر إلا موضع الوضوء. کہ جو شخص وضو کرے اور وضو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے تو یہ وضو اس قدر باکمال اور باعث اجر و ثواب ہے کہ اس کے سارے جسم کو پاک کر دیتا ہے. اور جو کوئی وضو کرے اور اس میں اللہ کا نام نہ لے تو وہ وضو صرف اس کے اعضائے وضو ہی کو پاک کرتا. چنانچہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ وضو شروع کرنے سے پہلے اگر اللہ کا نام لے کر وضو شروع کیا جائے، بسم اللہ پڑھ لیا یا ایسے ہی کوئی اور مبارک ذکر اور مبارک کلمہ زبان سے ادا کر لیا تو اس کے اثر سے سارا جسم پاک اور منور ہو جاتا. اور جو وضو اللہ کا نام لیے بغیر غفلت میں کیا جائے تو وضو تو ادا ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا، وہ اس وضو سے نماز روزہ کر سکے گا، لیکن اس سے صرف اعضائے وضو یعنی دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، چہرہ پورا کا پورا، سر جس کا مسح ہوا اور پاؤں جن کو دھویا گیا، یہ اعضائے وضو ہی پاک ہوں گے، انہی کی طہارت ہوئی، ناقص قسم کا وضو ہوا. بلکہ نبی علیہ السلام نے امام طبرانی کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ارشاد، اور آپ علیہ السلام کا سیدنا ابو ہریرہ کو یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ آپ نے سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا: یا ابا ہریرہ اذا توضأت فقل بسم اللہ والحمد للہ، جب تم وضو شروع کرو تو اس سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو. اس کا اثر اور اس کی برکت کیا ہے؟ کہتے ہیں فإن حفظتک لا تبرح تکتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء، جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے محافظ فرشتے، کاتبین کرامن کاتبین جن کو کہتے ہیں، وہ تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے. تو لہٰذا وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور اس کے ساتھ والحمدللہ بھی اس حدیث میں ہے، یہ پڑھ لینا مسنون ہے، اجر کی بات ہے، لیکن یہ بسم اللہ پڑھنا فرض نہیں ہے. بسم اللہ پڑھنا فرض نہیں، اس لیے کہ فرضیت کا تعلق تو دلیل قطعی سے، قرآن میں جہاں اللہ نے وضو کا تذکرہ کیا وہاں پر نہ بسم اللہ کا ذکر کیا کہ بسم اللہ پڑھیے، بلکہ براہ راست کہہ دیا کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، کہ بس چہرے کو دھو لو، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، سر کا مسح کر لو، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. وہاں پر اللہ نے نہ وضو کا تذکرہ کیا، اگر اللہ چاہتے تو بیان کر سکتے تھے، نہ نیت کا ذکر کیا. معلوم ہوا کہ یہ چیزیں باعث اجر ثواب تو ہیں، لیکن وضو ان کے بغیر بھی ہو جائے گا
جیسے ان احادیث سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔